نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں۔ لسنرز، آج ہم آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری لسنر کا نام ہے نائمہ، جو کہ فیصل آباد کی رہائشی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ میں یہ سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ آج سے 5 سال پہلے کی ہے۔ میں نے آپ کے چینل پہ ایک سٹوری سنی تھی جس پہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک عورت جو کہ نکرانی کے روپ میں ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، جو کہ حقیقت میں چڑیل نکلی تھی۔ ایسی ہی سٹوری کچھ نائمہ کی ہے۔ نائمہ بتاتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ سٹوری کس حد تک سچ تھی، لیکن یہ سٹوری 100% سچ ہے اور یہ میرے پر خود بیتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں کی زندگی بہت زیادہ سادہ اور بہت زیادہ اچھی تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ میں گاؤں میں ہی رہوں، لیکن نہ جانے میرے خامد کے ذہن میں کیا بات آئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے فیصل آباد والے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ گھر چونکہ کئی زمانوں سے بند تھا، وہ 1 ایکڑ پہ بنا ہوا ایک گھر تھا، جو کہ ان کے آباء و اجداد کا گھر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب ہم شہر میں موو ہو جائیں۔ انہوں نے آ کر گھر کا کچھ حصہ اچھی طرح تعمیر کروا کر اس کی ساری صفائی کروائی، اور ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نائمہ بتاتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہ گھر بہت زیادہ بڑا، لیکن وہ گھر خوبصورت بھی تھا، لیکن بہت زیادہ وحشت ناک بھی تھا۔ ابھی اس گھر کے باقی حصوں میں میں نے جا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن گھر کے جن حصوں میں ہم لوگ رہتے تھے وہ حصے بھی کافی خوفناک تھے، اور بہت زیادہ ڈر لگتا تھا ان حصوں سے۔ لیکن جیسے ہی دن گزرتا تھا، صبح ہوتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ رات کے ٹائم بچے بھی بہت سہمے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج سے 5-6 سال پہلے لائٹ بہت زیادہ جاتی تھی، اور لائٹ جانے کا سینیریو بھی کچھ چینج تھا۔ گھر چونکہ فیصل آباد کے جس علاقے میں تھا، وہ بھی شہر سے تھوڑا باہر کر کے بنتا تھا، لیکن اب میں اپنے خاوند کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی، میں خاموش رہتی تھی۔ رات کو جب بھی لائٹ جاتی تھی تو میرے بچے مجھے کہتے تھے کہ ماما ہمیں کہانیاں سنائیں، تو میں لائٹ وغیرہ جلا کر کینڈل ان کے پاس رکھتی تھی اور ان کو سٹوری سنایا کرتی تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ جیسے ہی صبح ہوتی تھی، رات کا باقی حصہ گزرنے کے بعد دن کا حصہ بھی اس گھر میں رات کے طرح ہی لگتا تھا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرا خاوند اپنی جاب پر جاتے تھے، اور سیٹرڈے اور سنڈے وہ جا کر زمیندارہ بھی سنبھالا کرتے تھے۔ سیٹرڈے اور سنڈے والے دن میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ مجھے گاؤں سے کچھ نوکر لا دیں، کیونکہ گھر میں اکیلا رہنا بہت مشکل ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ لیکن گاؤں کے جو نوکر تھے وہ شہر میں آنے کو تیار نہیں تھے۔ 1-2 دن رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ نائمہ بتاتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے ٹائم بہت سخت مغرب کی طرف سے بادل آئے، اور ان بادلوں کے گڑگڑاہٹ سے اتنا خوف پیدا ہو رہا تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ جلدی سے بچے اور ان کے ابو گھر آ جائیں۔ نائمہ بتاتی ہیں کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ شاید میرے ہسبینڈ یا میرے بچوں میں سے کوئی آ گیا ہے، لیکن ایک لڑکی جو کہ بڑی عجیب سی حالت میں کھڑی ہوئی مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کو ایک نوکرانی کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے نوکر رکھ سکتی ہیں۔ میں بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، اور میں نے اس نوکرانی کو اپنے گھر میں اس لڑکی کو رکھ لیا۔ وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرا خاوند آیا، میں نے ان کو بھی سب کچھ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، کسی کو سہارا دیا، اس طرح تمہارا بھی دل لگ جائے گا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک دن رات کو سوئے سوئے میری آنکھ کھلی، اور نائمہ کہتی ہیں کہ میں عجیب سی حالت کا شکار تھی، کیونکہ باہر کسی قسم کی شور کی آواز بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کس چیز نے میری آنکھ کھول دی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر کا چکر لگاؤں۔ میں نے اپنے روم کے باہر والے صحن میں باہر ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ نوکرانی کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی نوکرانی کے روم کو کھولا تو میں حیران رہ گئی کہ نوکرانی اپنے روم میں نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آدھی رات کے ٹائم نوکرانی کدھر گئی ہے۔ نائمہ بتاتی ہیں کہ میری تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں، لیکن یہ سونے کا ٹائم ہے، وہ کدھر گئی ہے۔ میں نے واش روم چیک کیا تو وہ اپنے روم کے واش روم میں بھی نہیں تھی۔
میں صحن کی طرف آگے بڑھی تو ہمارے صحن میں ایک برگد کا پیڑ تھا۔ مجھے اس برگد کے پیڑ کے پیچھے جانب عجیب سا ایک سایہ نظر آیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور میں اپنے روم میں واپس آ گئی۔ نائمہ کہتی ہیں کہ اگلے دن صبح میں نے نکرانی کو دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی اور عجیب سی مخلوق ہے، لیکن نکرانی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور وہ کام وغیرہ کر رہی تھی۔ میں نے یہ سارا واقعہ اپنے خاوند کو بتایا، لیکن میرے خاوند نے میری بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ اسی رات اچانک سے ہمارے چھت کے اوپر بلیوں کی لڑنے کی آواز آئی۔ میں اور میرا شوہر کینڈل لے کر ہم لوگ اوپر چھت کی طرف بڑھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ 3 بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ دور ایک کالے رنگ کا بلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اس بلے کو کافی بھگانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نائمہ کہتی ہیں کہ وہ بلا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب ہم نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے بلے کی طرف چلنا شروع کیا تو بلے نے ہمیں دیکھ کر نیچے چھلانگ لگائی۔ ہم دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوئے۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ بلیاں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ ہم نے نیچے سے دیکھا تو بلے کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ہم میاں بیوی بہت زیادہ ڈرے۔ اس رات میرا خاوند بہت زیادہ ڈر گیا اور مجھے کہنے لگے کہ تم سچ کہتی ہو نائمہ، اس گھر میں واقعہ ہی کوئی چیز ہے۔ ایک دن اسی طرح میں بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی کہ باہر بہت زیادہ بادلوں کی آواز اور بارش کی آواز آئی۔ میری نوکرانی نے کہا کہ بیگم صاحبہ میرے ساتھ چلیں، حویلی کے باقی دروازے بہت زور سے بج رہے ہیں، ہم ان کو بند کر آتے ہیں۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور میں نوکرانی کے ساتھ چلنے لگی۔ اچانک سے مجھے اپنے صحن میں بلیوں کی رونے کی آواز آئی۔ نائمہ کہتی ہیں کہ وہ بہت خوفناک آواز تھی۔ یہ گھر ایک عجیب پرسراریت کا حامل تھا کہ میں نے اپنی نوکرانی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے سرخ لال انگارے نظر آ رہے تھے۔ میں بھی اسی کشمکش میں بے ہوش ہونے لگی تھی کہ اچانک سے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ میری نوکرانی تھی، جس کی آنکھیں اب بالکل نارمل تھیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اب میرے خاوند رات کو آئے، میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں اس کے بارے میں کچھ کرتا ہوں۔ اب مجھے تمہاری باتوں پہ یقین آنے لگ گیا ہے کہ واقعی اس گھر میں کوئی چیز ہے۔ اگلے دن میرے شوہر خاموشی سے ایک عامل کے پاس گئے۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ ان کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ مٹی لے جاؤ، رات کے ٹائم اپنے گھر کے چاروں طرف اس مٹی کو ڈال دینا، اور یہ ایک تعویذ ہے جس کا پانی حصار کر کے اپنے کمرے میں ڈال دینا۔ تم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں، اور برگد کا ایک پیڑ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جنات کا سایہ ہے۔ اب انہوں نے اسی طرح کیا۔ انہوں نے اپنے روم کے چاروں طرف اس پانی کا احاطہ کیا، اور میاں بیوی نے ڈرتے ہوئے وہ مٹی باہر اپنے گھر کے اس حویلی کے چاروں طرف پھیلا دی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اب ہمارے گھر کے جو روم کے باہر سے عجیب و غریب رونے کی، چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں شروع ہو گئیں، اور بلی کے رونے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ میں نے قرآن پاک کا ورد شروع کر دیا کہ میرے خاوند نے سوراخ میں سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ برگد کا پیڑ تھا اس کے اوپر ڈھیر سارے دیے جلے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں یہ منظر برداشت نہیں کر سکی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے اب آیت الکرسی کا اور قرآن پاک کا ورد چونکہ بہت زیادہ شروع کر دیا تو کمرے میں جو نوکرانی بیٹھی تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں تم سب کا خون پی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ اس نے کھولا اور وہ چیختی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہم نے دوبارہ سے دروازے کو بند کر دیا۔ صبح اٹھے، اللہ کا نام لیا اور کہا کہ جلدی سے صبح ہو، لیکن جب صبح ہوئی تو باہر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ خوفناک آوازیں نہ جانے وہ کہاں سے آ رہی تھیں۔ میرا خاوند دوبارہ انہی عامل صاحب کے پاس گیا اور نوکرانی کے بارے میں سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ ایک چڑیل ہے جو کہ اسی برگد کے پیڑ پہ رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ دو، کیونکہ اب ان چیزوں کو تم نے تنگ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کی جان لے لیں۔ اب تم لوگ دوبارہ اس گھر میں مت جاؤ۔ میرے خاوند نے ان عامل صاحب کو ساتھ لے کر آئے اور گھر میں چاروں طرف کار کروائی، اور ان کی موجودگی میں ہی ہم نے فٹافٹ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا اور اپنے پرانے گاؤں والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نائمہ کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے۔ میں نے وہ فیس بہت مشکل سے گزارا ہے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، نائمہ کہتی ہیں، کہ کوئی بھی گھر جو کہ کافی عرصے سے بند ہو تو خدارا اس میں جانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرائیں، کسی عامل کو لے کر آئیں۔ اگر اس گھر میں جنات ہے تو آپ اس گھر میں نہ جائیں۔ وہ نوکرانی جو انسان کا روپ لے کر ہمارے ساتھ کئی عرصہ رہی ہے، وہ ایک چڑیل تھی جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے،
اور آبادی سے باہر بھی اپنے گھروں کو مت بنائیں، اور اگر کوئی گھر آبادی سے باہر بنا ہوا ہے تو اس گھر کو خدارا آپ اس گھر میں رہنے کے لیے مت جائیں۔ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ نائمہ نے ہم سب کو یہ پیغام دیا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی آبادی سے باہر گھر نہیں لینے چاہیے۔ اگر ایسا کوئی گھر ہے بھی صحیح تو اس کو آپ سیل آؤٹ کر دیں یا کسی اور کام کے لیے مختص کر دیں۔ اسی لیے آپ سب بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں لسنرز، اور کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں۔ کوئی بھی انجان شخص آپ کو ملے تو فوراً اس پہ بھروسہ مت کریں۔ اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے کومنٹ باکس میں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔